اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں ناظرین کرام آپ تمام ہی لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ تمام تر مسلمانوں نے اپنے 18 روزوں کی خوشنودی سے سر انجامی دی، اور عید کی تیاریاں بھی میں دیکھ رہا ہوں خاصے عروج پر ہیں، چونکہ شہر میں ہر طرف جہاں دیکھیے وہاں پر ٹریفک جیم کی صورتحال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور اس کی سب سے جو میجر وجہ ہوتی ہے، سب سے جو خاص توجہ کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی پارکنگ کو پراپر پارک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہم خود دشواری میں مبتلا ہو جاتے ہیں بلکہ ہمارے ارد گرد کے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے خاصے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں تاکہ آپ کی زندگی بھی پرسکون گزرے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، وہ بھی اپنی زندگی کا سفر خوشنودی سے پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ ظاہر سی بات ہے بزم رمضان کی آج الحمدللہ ہم 19ویں سحری اب اختیار کریں گے اب سے کچھ ہی گھنٹوں کے وقفے کے بعد، اور آج 19 رمضان ہے، اور 19 رمضان ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک غم کا بھی جو ہے وہ دن ہم اسے تصور کر سکتے ہیں۔ تصور کیا حقیقی طور پر ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جو ہے ان کی آج ضربت کا بھی دن ہے۔ آج کے ہی دن ان کو جو ہے وہ ضرب لگی تھی، اور اس کے بعد 2 دن ان کے جو تھے ایام کے، یعنی کہ مولا علی کا ایام چل رہا ہے، اس 2 دن کے بعد 21ویں شب کو جو ہے وہ مولا علی مشکل کشا اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ تو یقینی طور پہ یہ بھی ایک غمزدہ صورتحال ہے، لیکن اپنی بزم کو ہم روزمرہ کی بنیاد پر آگے کی طرف گامزن کرنا چاہیں گے، اور سب سے پہلے اپنے جو میرے ساتھ میرے پینلسٹ ہیں میں ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ آج کا بھی جو میرا پینل ہے نہ صرف دینی معلومات سے بھرپور ہے بلکہ سیاسی اور سماجی صورتحال پہ بھی، اور بالخصوص آپ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، بلال کلاسک ریزیڈنسی، بلال ہائٹس اور سولر ولا، یہ جو تینوں پروجیکٹس کے آپ جو ہماری برانڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمرشلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو سب سے پہلے پینل سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے درمیان تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں جناب غلام مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا شکر ہے۔ رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا ہی کرم، ماشاءاللہ۔ اور انہی کی اگلی نشست پہ ایک اور بہت زبردست سماجی رہنما بھی ہیں، اس کے علاوہ ماشاءاللہ سیاست سے بھی وابستہ ہیں، اور دیگر ان کی جو شخصیات کے خوبصورت پہلو ہیں وہ بھی ہم اجاگر کریں گے۔ تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، بہت ہی محترم ہے ہمارے لیے آج کے ہمارے گیسٹ جناب محمد شرجیل خان صاحب، جو کہ سیویئر آف پاکستان، محافظ آف پاکستان، پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے شرجیل بھائی، خیریت سے ہیں؟ رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ شکر اللہ پاک کا۔ زبردست، ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ بھی ڈریسنگ کر کے آئے ہیں۔ پاکستانی فلیگ آپ کے چیسٹ پہ دیکھ کے مجھے تو خاصا اطمینان محسوس ہو رہا ہے۔ سب کی پہچان ہے پاکستان ہمارا، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے اب اگلے کچھ ہی روز کے بعد 27ویں شب آپ سب کو پتہ ہے آنے والی ہے، اور 27ویں شب کو شکر الحمدللہ مسلمانوں کے لیے دیکھیں نا رمضان المبارک کتنا زیادہ مبارک ہے، کیونکہ پاکستان کا وجود جو ہوا وہ 27ویں شب کو ہوا، اور قرآن مجید فرقان حمید کا نزول بھی ہوا، اور اس کے علاوہ اس ناچیز کی پیدائش بھی 27ویں شب کو ہوئی۔ تو بس یہی دعا ہے پروردگار سے، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے دن کا انتخاب کیا میری پیدائش کے لیے، میری ولادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے مجھے الوداع کہلوائے تو یقینی طور پہ وہ بھی ایک اچھی اور بڑی رات ہو، تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ آئیے ناظرین کرام، اسی کے ساتھ مزید مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مفتی صاحب، یہ بھی بڑی کمال کی شخصیت ہیں، آپ نے حالیہ دنوں انہیں دیکھا اور ان کی گفتگو سے آپ خاصے مستفیض ہوئے۔ مفتی جناب سید اعجاز حسین شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ کرم، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ، آپ کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور بارہا اصرار کیا گیا کہ آپ کو دوبارہ مدعو کیا جائے، تو آج پھر آپ کو تکلف دیا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ناظرین آپ ایک مرتبہ پھر ان کی گفتگو سے ٹھیک ٹھاک مستفیض ہوں گے، اور بقیہ مہمانوں سے بھی آپ کا لگے ہاتھوں تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے درمیان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پراپرٹی ایڈوائزر اور ہمارے بالکل بھائیوں جیسے ہیں، اور یقیناً آپ ان سے خاصے واقف بھی ہوں گے، کیونکہ جب بھی کبھی آپ اپنے پلاٹس اور اپنے ولاز اور اپارٹمنٹس کی بکنگ کروانے کے لیے جاتے ہوں گے تو آپ کی سب سے مثبت اور سب سے بہترین رہنمائی انہی کے ذریعے ہوتی ہوگی۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز برہان علی بھائی سے۔ السلام علیکم برہان بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے ماشاءاللہ۔ آج تو برہان بھائی آپ بڑے چمک رہے ہیں، خیر تو ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے،
और रमज़ान करीम की बरकतें हैं बेशक बेशक। जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है और सब पे करम रखे रब परवरदिगार। और इसकी वजूहात ये भी हैं बुरहान भाई, चूंकि जाहिर सी बात है आप हमारे जितने मेट्रो वन देखने वाले नाजरीन हैं उन सब की आप बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई कर रहे हैं। आप उनको GFS के जो प्लॉट्स दे रहे हैं, यानी कि किसी बेघर इंसान को जब आप उसकी छत देते हैं तो ये कितनी दुआओं की, कितनी ब्लेसिंग की बात होती है जो अल्लाह ताला आपको ये ख़ास एजाज़ नवाज रहा है, इस एजाज़ से आपको नवाज रहा है। ये भी आप अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की हम पे करम नवाजी है, ख़ासकर GFS पर। बेशक जो हमारा विज़न है अल्लाह ताला हमें कामयाबियाँ अता कर रहा है और पूरे पाकिस्तान में, कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। बल्कि इंटरनेशनली अब तो माशाल्लाह जी हाँ, GFS बिल्कुल जो है वो बिल्कुल UK है और सऊदी अरबिया है, उसके अलावा दुबई है, साउथ अफ्रीका, ये तमाम ऑफिसेज हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल पर। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और इन्हीं की अगली नशिस्त पे एक और हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। ये भी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं और हमारे बिल्कुल भाइयों जैसे हैं। तो आइए इनकी भी आपसे मुलाकात करवाई दे देता हूँ। जनाब दिलशाद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये बताइए पहले तो रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान हमेशा की तरह बाबरकत, ये तो महीना ही बरकतों से भरपूर है। और ये दूसरा अशर चल रहा है, अशर मग़फ़रत, हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़रत का एक ज़रिया बन रहा है और हमारे जितने मरहूमीन हैं उन सब के लिए भी यकीनन दुआ गो हैं, परवरदिगार उन सब की भी मग़फ़रत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल। और सर आप अवामुल नास को खासा रिलीफ दे रहे हैं GFS के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी चूँकि नाजरीन जाहिर सी बात है, जब भी हमारी बज़्म रमज़ान की एक रिवायत है कि जब भी हम अपनी बज़्म को सजाते हैं, अपनी महफ़िल को सजाते हैं तो तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से उसकी इब्तिदा यानी कि आगाज़ करते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ, जनाब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा, तो प्लीज़ सर आप तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने की सादत हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ बज़्म रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा आगाज़ कर दिया है, इब्तिदा की है। तो सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने सुना आज के दिन का हमने जो आगाज़ किया, आज की अपनी इस बज़्म का जो आगाज़ किया, तो आज आप क्या समझते हैं कि 19 रमज़ान मुबारक आज का दिन है और तमाम तर मामला, तमाम तर सूरत हाल आपकी नॉलेज में है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात
بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اور بارونق لوگوں کے سامنے الحمدللہ آج 19 رمضان المبارک ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے منصوبے کی جو آج پہلی ضرب ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کیوں کر شہید کیا گیا، اس پہ ہم نہیں جاتے، اور کیا منصوبہ تھا، آخر دشمن کون تھے، اور اس وقت امت کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت نازک مرحلہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا لڑنے کے بجائے ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک، ایسا اب کسی نے 17 لکھی ہے تو ٹھیک ہے، 19 لکھی ہے تو ٹھیک ہے، پر جس نے جو بھی لکھا ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ صحیح، ہم نے یہ کرنا ہے کہ کہ تاریخ کا آپ مطالعہ کرنا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں گے بگڑتے جائیں گے، تاریخیں متفق نہیں ہیں۔ صحیح صحیح، اس کے لیے اللہ کریم نے جو ہمیں حکم دیا ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہمیں کتاب کا نہیں بولا کہ آپ خود کتاب پڑھیں، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تو آپ نہیں جانتے تو آپ جو ہے اہل علم سے پوچھو۔ بے شک، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے تمام صحابہ مشاورت لیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے بڑوں سے ہم پوچھیں، ان سے سیکھیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بڑی شان ہے، آپ کے بڑے واقعات ہیں، ہر مشکل کام کے اندر جو ہے آپ سے جب پوچھا جاتا تھا تو اس مسئلے کو آپ آسان کر دیتے تھے۔ سبحان آپ کی اللہ، بڑی شان ہے۔ سبحان اللہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی بشارت دی، سبحان اللہ، اور ان لوگوں کو برا کہا جو شہید کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے علم میں نہیں ہے کہ قدریہ فرقہ کیا ہے، جبریہ کیا ہے، خارجیہ کیا ہے۔ یہ بہت ہر دور کے اندر اتنے فرقے تھے، اتنے ان کے عقائد تھے، ایک ایک بات کے اوپر اپنا الگ پارٹی بنا لی، ایک ایک مسئلے کے اوپر اپنی الگ جو ہے نا پارٹی بنا لی، اور پھر اسی طریقے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور آج ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، یہ پارٹی تھی، وہ کہہ رہے ہیں وہ پارٹی تھی، اب ان کو پتہ ہی نہیں اس وقت پارٹی کون سی تھی۔ کیا بات ہے، صحیح صحیح، اس وقت وہ تھے جن کے خلاف جنگ کی جا رہی تھی، اور ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ اور خارجی صرف حضرت علی کے دشمن نہیں تھے بلکہ تمام صحابہ کے دشمن تھے۔ ایک میں اپنی رائے کی طرف سے حوالہ دے رہا ہوں کہ ایک انڈیا کے ہیں تاریخ دان، انہوں نے لکھا ہے، حبیب شاہ صاحب کے نام سے ہیں، بہت پرانے، دہلی میں یہ کتاب چھپی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو تھوڑا سا واضح کیا ہے کہ یہ خارجیوں کا جو منصوبہ تھا یہ ایک بندے کے لیے نہیں تھا، 3 ٹارگٹ تھے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر بن عاص، یا ایک اور کا نام لکھا ہے وہ تھے۔ یہ 3 کو ٹارگٹ دیا گیا کہ ان کو شہید کرنا ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم اس بات پہ اتفاق نہیں کرتے، بالفرض آپ نہیں کریں میری بات سے اتفاق، لیکن آپ پاک قرآن پہ تو اتفاق ہے نا، بے شک، ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اگر آپ قرآن پہ اتفاق کرتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحابی کا دشمن تھا۔ صحیح، ان کے معاملات جو ہیں وہ قرآن نے بھی اس کو بیان نہیں کیا، رحماء بینہم، آپس میں ایسے شیر و شکر ہیں۔ اب یہاں ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں اور باتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت مشاجرات صحابہ میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، یہ ہمیں قطعاً بھی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے جو بیان کرنا ہے رحماء بینہم کو بیان کرنا ہے۔ اگر امت رحماء بینہم کے اوپر اتفاق نہیں کرے گی تو پھر قتل و غارت گیری جو ہے یہ عام ہو جائے گی۔
خدا نخواستہ یقیناً ناظرین مفتی صاحب نے اپنی گفتگو بڑی ہی خوبصورت نوٹ پر لے کر آئے اور وہاں پر اختتام پذیر کی کہ ہم تمام تر مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر اور ایک دوسرے سے اتفاقیہ رائے کے ساتھ مل جل کر اس طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ شانہ بشانہ کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی جو اختلافات ہیں وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ جنم نہ لے سکیں. اسی نوٹ کے ساتھ میں یہاں پر چاہوں گا مزید گفتگو کو آگے بڑھانا. ہمارے ساتھ چونکہ یہاں پر ہمارے آنریبل آج کے ایک اور گیسٹ موجود ہیں تو ان کی جانب بڑھوں گا. سب سے پہلے شرجیل خان صاحب. تو شرجیل بھائی یہ بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے میں نے 27ویں شب کا بھی تذکرہ کیا, جی پاکستان وجود میں آیا اس دن, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو بنانے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں, پاکستان کو سب سے بڑی بنانے کی وجہ جب پاکستان, انڈیا اور جب ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے تو ان میں پھر اختلافات ہونے لگے اور ان کا حق مارا جانے لگا مسلمانوں کا. تو اس وجہ سے پھر 23 مارچ جیسا بھی آنے والی ہے 23 مارچ, بالکل, پھر وہ قرارداد منظور کی گئی. اس کے بعد پھر وہ 14 اگست آئی, پھر اس کے بعد پاکستان آزاد ہوا, وجود میں آیا. پر میں یہ سمجھتا ہوں آج جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ پہلے تو پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم افواج کو پاکستانی افواج کو ہم الٹا سیدھا بولتے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو بولتے ہیں, اور پھر ہم پاکستان تھوڑا سا باہر چلے آتے ہیں تو پھر بولتے ہیں یار ہم باہر اچھا ہے اور پاکستان اچھا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. بے شک بے شک, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ادھر کھلی سانس لے رہے ہیں, کھلا گھومتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کوئی ادھر مسئلے مسائل نہیں ہے. پر پھر بھی ہمارے لوگوں کو جو لوگ پروپوگنڈا پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر پھیلا رہے ہیں پروپوگنڈا. میں بس یہی گزارش کروں گا کہ پاکستان افواج کا ساتھ دیں, کیونکہ دیکھیں وہ ہمارے لیے بارڈروں پہ کھڑی ہوئی ہے, ہماری محافظ ہے, ہماری محافظ ہے, ہمارے لیے بارڈروں پہ کھڑی ہوئی ہے. آج وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ سکون سے سوتے ہیں. بے شک ایسا ہی, ٹھیک ہے. آپ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں افواج نہیں ہوگی تو کیا ہوگا پاکستان کا, پاکستان خراب ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی. میرا بس چھوٹا سا یہی ہے کہ آپ لوگ سے سب سے یہی گزارش, آج میں جو آپ نے بولنے کا موقع دیا, میں پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ میٹرو ون نے مجھے ملک کے لیے اور قوم کے لیے اور پاکستان افواج کے لیے بولنے کا موقع دیا. اور میں بے حد شکر گزار ہوں سیویئر آف پاکستان کے ڈپٹی چیئرمین ہیں مرزا نوید بیگ, انہوں نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا. اور ہمارے کراچی ڈویژن کے صدر ہیں کاشف اختر قادری, ان کا بھی شکر گزار ہوں میں. اور آرگنائزر ہیں ہمارے کراچی ڈویژن کے آج مشتاق صاحب, ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا اور بھرپور میرا ساتھ دیا ہے. اور آپ لوگ سے بھی یہی گزارش ہے کہ پاکستان کا ساتھ دیں, پاکستان افواج کا ساتھ دیں. میرا بھی مشن یہی ہے کہ پاکستان میں پیار ہو, امن ہو, بھائی چارگی ہو, یہ فرقے واریت نہ ہو, اور ہم ہر پلیٹ فارم پر ہم سب کو مل کر پاکستان افواج کے ساتھ مل کر کھڑا رہنا ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ نفرت بھری باتیں پھیلاتے ہیں, تو ہم نے ان کا مل کر منہ توڑ جواب دینا ہے انشاءاللہ. بالکل ایسا اور عوام اور افواج کے جو درمیان تعلقات ہیں اس کو مضبوط کرنا ہے. اور پاکستان آرمی کے ساتھ ہر مشکل وقت میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے مشکل گزارتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ نے بڑی اچھی پیاری بات کہی شرجیل بھائی. میں اس کو چاہوں گا کہ ناظرین یقیناً دیکھیں, پاکستان کل بھی زندہ باد تھا, آج بھی زندہ باد ہے, انشاءاللہ ان فیوچر بھی زندہ باد رہے گا. میں برہان بھائی چونکہ آج یہاں پر آپ موجود ہیں تو میں آپ سے بھی چاہوں گا تھوڑا محو گفتگو ہونا. ظاہر سی بات ہے ایک جس طرح ہمارا یہ وطن عزیز, ہماری سرزمین پاکستان شاد و آباد ہوا, اس میں بہت سارے جو ہے وہ مہاجرین نے ہجرت کی اور دوبارہ اس میں پاکستان میں آ کر انہوں نے اپنے گھروں کو تعمیر کیا. آپ بھی گھروں کی تعمیر کرتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کے پاس آپ کے کسٹمرز آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح کی مشکلات ان کو درپیش ہوتی ہیں. اور انسٹالمنٹس ایسی بات ہے, جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز فی الحال کلاسک ریزیڈنسی کا جو آپ کا بکنگ کا اماؤنٹ ہے وہ کتنا ہے, پہلے تو یہ بتائیں, اور منتھلی انسٹالمنٹ کتنی ہے, اور کس طرح آپ اس کو مزید ایزی سے ایزی کر دیتے ہیں ان کے لیے. دیکھیں سر, پہلے اگلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے ایک ذکر کیا تھا کہ جو ایک ویژن ہے جی ایف ایس کا, اور اللہ سلامت رکھے ہمارے عرفان واحد صاحب کو, منصور واحد صاحب اور محسن واحد صاحب کو, اللہ نے ان کو اپنے ویژن پہ کامیابیاں دیں اور الحمدللہ مزید اور کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں. بے شک. ان کا ویژن شروع سے یہ رہا کہ گھر بھی اپنا ہو اور کاروبار بھی اپنا ہو, جس میں دیکھیں ہم نے پلاٹ بھی لانچ کیے, ہماری سوسائٹیز ہیں کراچی میں, پورے پاکستان میں. اس کے علاوہ ہمارے اپارٹمنٹ ہیں, شاپس ہیں. اچھا, اب آپ کی رینج اگر نہیں بنتی ہے, آپ نے کہا میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے, لیکن ہر آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے نا. میرا ایک
अलग विजन है कि यार मेरे पास भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपना घर, अपने कारोबार के लिए जगह होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और किस तरह से कर रहे हैं? 2 लाख रुपए बुकिंग, और जो मंथली आप इंस्टॉलमेंट स्केड्यूल बनाना चाहते हैं आप खुद बना लें अपनी मर्जी से। अच्छा। जी 5,000 वो महीने से बना लें आप। यानी कि नाज़रीन, इससे पहले जब आप देख रहे थे हमारे प्रोजेक्ट्स की जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी उसमें 20,000 रुपये आपकी माहाना इंस्टॉलमेंट्स थी, लेकिन जैसा कि बुरहान भाई ने बताया अगर आप उसे नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके पास मौजूद है। आप इसको भी अवेल कर सकते हैं कि अगर आप 5,000 रुपये माहाना की अदायगी करके भी खुद के ज़ाती घर के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में फैसिलिटीज़ उनको अवेल हो सकेंगी? सर हमारे तकरीबन प्रोजेक्ट जो इस टाइम चल रहा है करंटली, वैसे तो देखें मल्ली टाउन रेजिडेंसी है, 7 वंडर सिटी है, और उसके अलावा नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी है। ठीक है, इसमें तमाम ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मौजूद हैं, और आपके चैनल की तवज्जो से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला और मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों का भी ताउन हमारे साथ है और इंशाल्लाह रहेगा, और एवर चलेंगे साथ, तो इंशाल्लाह ताला मजीद और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हम जो भी दे रहे हैं वो हमारा जो मेन चल रहा है इस टाइम बिलाल के नाम से चल रहा है। बिलाल के नाम से चल रहा है। उसके हमारे एचओडी हैं सैयद अनिल अहमद साहब, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। उनकी बड़ी काविशें हैं, शब रोज़ बड़ी मेहनत है बेशक। तो उन्होंने नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में तकरीबन 10 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। अच्छा जी, कौन कौन से? उसमें देखें बिलाल क्लासिक है, बिलाल बचत बाज़ार है, और बिलाल हाइट्स 1 और 2 है। उसके अलावा गुल प्लाजा 1 और 2, 3 है। ठीक है, और बिलाल क्लासिक तो भी आपने देखा है कि उस पर हमने एक बहुत अच्छा इवेंट किया था और हमें बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला था। और अब जो लॉन्च हमने किया है सोलर विला लॉन्च किया है। अच्छा बुरहान भाई, सोलर विला के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं और लोग जानना चाह रहे हैं ये सोलर विला का जो प्रोजेक्ट है आप लोगों का, ये सुना है लोड शेडिंग से बिल्कुल फ्री है और इसमें सोलर की जो ये फैसिलिटी है ऑलरेडी वहाँ पर प्लेस्ड है, ये क्या मामला है? थोड़ा सा इस पर आगाही कीजिए। सर देखिए बहुत इजी है कि इसमें कोई मामले वाली बात नहीं है। इसमें यह है कि अगर कोई बुकिंग करता है तो उसमें हम उसको 3 kV का सोलर लगा के दे रहे हैं। अच्छा जी, जिसकी तकरीबन मालियत कितनी है? सर 3 kV की मालियत जो है इस टाइम तकरीबन मेरे हिसाब से 2.5-3 लाख रुपए की मालियत तो है मिनिमम। फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ये सर्विस जो। जबरदस्त, बेहतरीन। और फिर 24 आवर्स आपके लिए पानी मौजूद है, गेटेड कम्युनिटी है, पार्क, मस्जिद, स्कूल, प्लेग्राउंड, तमाम चीजें अंदर मौजूद हैं। यानी कि बेहतरीन लाइफ स्टाइल आप अपना जो है वहाँ पर सेटल कर सकते हैं। और इसी बेहतरीन नोट के साथ नाज़रीन कराम, फिल वक्त मुझे इशारा हो रहा है वक्फे का, तो इंशाल्लाह बज़्म रमज़ान के पहले वक्फे से लौटेंगे तो मज़ीद बज़्म को आगे बढ़ाएंगे। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। बज़्म रमज़ान के पहले ब्रेक से लौटने के बाद आप तमाम नाज़रीन कराम को एक मरतबा फिर खुशामदीद करते हैं। और मेरे पैनल में मज़ीद जो है वो इजाफा हुआ है 2 मेहमानों का, और इनसे भी आपका मैं तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे दरमियान पहले दाहिनी तरफ मेरे मौजूद हैं एक मशहूर और मारूफ सना ख्वां नात ख्वां जनाब रिजवान ज़ुबैरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कामरान चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है जनाब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल। अच्छा मुझे बताइए माशाल्लाह नात ख्वानी के शोबे से कितने सालों से मुंसलिक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 18 सालों से। 18 बरस, माइक को थोड़ा करीब कीजिएगा। अच्छा 18 बरस से आप माशाल्लाह नात ख्वानी की महफिलें कंडक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट मीडिया चैनल्स भी माशाल्लाह परफॉर्मेंस वगैरह करते रहते हैं। तो आज की मुनासबत से आप कौन सी नात हमें सुनाएंगे वो मैं आपसे सुनूंगा, लेकिन पहले हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी महबे गुफ्तगू थोड़ा सा होना चाहूँगा। और हमारे दरमियान मौजूद हैं दिलशाद हुसैन साहब, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रॉपर्टी एडवाइज़र भी हैं। तो सर आप भी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, तो मैं भी चाहूँगा कि आपसे भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स के हवाले से थोड़ा सा हाल अहवाल पूछना कि नाजरीन जितने हैं वो माशाल्लाह खासे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, तो क्या क्या उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं आप लोगों की साइड से? बिल्कुल ऐसा ही है। मेट्रो चैनल के तवज्जो से हमारे पास माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और ये है कि एक्चुअली GFS का विज़न, इरफान भाई का विज़न ये है कि हम इंस्टॉलमेंट पे, जो लोग कैश पे इतनी बड़ी अमाउंट पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए ये कि GFS ने एक आसान एक साथ पे जो है वो विला हो गया, दुकानें हमारे पास और प्लॉट्स हैं और इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। कितने में बुकिंग हो रही है सर, ये मुझे क्लियर कीजिएगा। अब देखिए बुकिंग तो वैसे तो 2 लाख से ही हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन कोई बाज़ औकात अगर किसी के पास 2 लाख की भी अगर नहीं है, इस्तेमाल नहीं है, अगर वो नहीं कर पा रहा तो उसके लिए हम लोग 1 लाख से भी बुकिंग कर लेते हैं। और ये कि इंस्टॉलमेंट पे ये है कि अगर
कोई नहीं दे पा रहा होता है 5,000, वैसे तो हमने रखा हुआ 5,000 10,000 जो भी है अपने हिसाब से रख ले, लेकिन उसको हम कस्टमाइज भी कर लेते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल कस्टमाइज कर लेते हैं कि अपनी सेविंग के हिसाब से वो हमें इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है जो नो हमारे डाउट पास अबाउट इट, आता है। ऐसे ही। तो यही है, चूँकि हमारी ये कोशिश होती है कि हर कोई अफोर्ड कर ले इसको और अपना एक आशियाना बना ले, और इसके लिए जो है हमारी पूरी भरपूर कोशिश है और इंशाल्लाह चलते भी रहेंगे। तो इस कोशिश को सर मैं समझता हूँ हम भी बहुत सराहना चाहेंगे, और तमाम नाज़रीन कराम जो हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर रहे हैं और जीएफएस की इन एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। और यकीनी तौर पे अब चूँकि ज़ाहिर सी बात है ईद इंतहाई नज़दीक आ चुके हैं और महंगाई अपने उरूज पर है, तो मैं समझता हूँ कि एक सुनहरी मौका है आप लोगों के पास कि अब तो इंस्टॉलमेंट्स जो है माहाना वो भी जो है वो 20,000 से 5,000 रुपये आ गई है। तो अब तो आज ही आपको फैसला करना है और ख़ुद के ज़ाती घर का आपको मालिक बनना है। अच्छा, चूँकि यहाँ पर हमारे साथ कामरान अली चिश्ती साहब मौजूद थे, तो मैं इनसे एक दफ़ा दोबारा महब गुफ्तगू करना चाहूँगा। कामरान भाई, कौन सी नाज शरीफ सबसे पहले तमाम पढ़ने की सादत आप हासिल करेंगे? एक कलाम है बहुत खूबसूरत, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, सुनाता हूँ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरे तो सारे बहार आप से है। कहाँ वो से मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो से मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़िरी का सबब बार बार आप से है, ये हाज़िरी का सबब बार बार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, मैं इस यकीन से जिंदा हुआ मेरे हैं, मेरी
سے ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمتیں ہیں، یہ میری آنکھ سے اشک بار آپ سے گئے حضور میرے تو سارے بہار آپ سے گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ شرجیل خان صاحب بھی موجود ہیں، تو بنا وقت ضیاع کیے ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے آپ کی سر ماشاءاللہ یہ این جی او ہے بیسکلی جو آپ لوگ ورکنگ کرتے ہیں؟ محافظ سیویئر آف پاکستان، محافظ پاکستان یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو غیر سر اس کو سیاسی ہے۔ بنانے کا غیر سیاسی ہے؟ یہ غیر سیاسی ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، تو یہ ویلفیئر پہ چلتی ہے یا کس طرح اس کی؟ نہیں سر، ہم اس کا منشور کیا ہے بیسکلی آپ کی یہ جو اس ہے؟ کا منشور پاکستان آرمی، اس کا اصل جو مقصد ہے اس کا منشور ہے پاکستان آرمی کو اور تمام سیکورٹی فورسز کو ان کے دفاع کے لیے کام کرنا ہے، صحیح، پاکستان میں امن و امان کے لیے کام کرنا ہے، زبردست، اور دین اسلام کے لیے کام کرنا ہے، ان کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے، اور ہمیں اپنے قوم کے لیے کام کرنا ہے بے شک۔ ان کے لیے ہم نے، اور اس میں سب سے مین چیز جو ہے نا یہ پاکستان افواج جو ہماری جان بھی ہے، ہماری شان بھی ہے، اور دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے نمبر 1 ہماری آرمی ہے۔ پاکستان کی، شکر الحمدللہ، یہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہے۔ الحمدللہ یہ اعزاز ہے ہمارے پاس، پاکستان آرمی نمبر 1 آرمی ہے ہمارے پاس، اور ہمیں پاکستان آرمی کے ساتھ ہر پل ہر لمحہ ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، انشاءاللہ۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، اور سیویئر آف پاکستان اس منشور پہ کام کر رہی ہے کہ ہمیں وطن عزیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور ملک پاکستان کے لیے محبت ڈالنی ہے لوگوں میں، جو لوگوں میں کچھ عرصے سے ختم ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں، بالکل بالکل، ٹھیک ہے، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے، یوتھ ہے، ان کے دلوں میں ملک کی محبت اور جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی اجاگر کرنا ہے، ان کی محبت کو اجاگر کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے بیسکلی۔ ہاں موٹیویٹ کرنا ہے ان کو، کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے یوتھ کو پتہ چلے گا کہ آرمی کیا ہے، ابھی تو جو جس کے من میں آتا ہے وہ آرمی کے بارے میں بول دیتا ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، آپ آرمی کے بارے میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، آپ G3 رائفل ہوتی ہے ان کے پاس، بالکل بالکل، اور ان کا سارا ساز و سامان ہوتا ہے، ہم میں سے آپ سب مل کر ایک بندہ بھی کوئی 1 گھنٹے کے لیے اپنی گھر پہ چھت پہ کھڑا ہو جائے، دھوپ میں صرف 1 گھنٹہ، آپ کو پتہ چل جائے کیا عالم ہوگا اور کیا انسانی جسم کی جو ہے وہ کیفیات مختلف ہوں گے، بیماری کی صورتحال، بڑے سارے معاملات ہیں۔ ہمارے پاکستان آرمی کے جتنے جوان ہیں، جتنے افسران ہیں، وہ پوری دنیا میں جب جاتے ہیں تو ایک الگ ہی منظر دکھ رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کی نمائندگی، ہمارے ریئل ہیروز بیسکلی وہی لوگ ہوتے ہیں۔ شرجیل بھائی آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، اور یہاں پر مفتی صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے شرجیل بھائی کی بھی گفتگو سماعت کی، ماشاءاللہ سے اتنی خصوصی نعت بھی آپ نے سنی، تو آپ کی کیا قیمتی آرا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان کی رائے سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم بیسیکل دین سے جب دور ہو جاتا ہے نا بندہ، تو کسی کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا۔ جو بات ہے، آج ماں کو عزت ملی، باپ کو عزت ملی، رشتہ داروں کو قدر، عزت، منزلت جو بھی ملا ہے وہ دین نے بتایا، ہمیں پتہ چلا۔ اور اسی طریقے سے جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں نا، ان کا بڑا مقام ہے، بے شک، اور یہ آقا کریم علیہ السلام کے دور سے ہی چلا ہوا آ رہا ہے۔ مجاہدین، یہ ہمارے مجاہد ہیں، بالکل ایسا ہی۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی مجاہد سو جائے نا تو یہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ صحیح بات، یا آپ یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ بھائی ہم سنبھال لیں گے، ہم کچھ بھی نہیں، ہمارا ہم خود کو پاکستان، سنبھالنے بڑی بات ہے۔ ہماری عوام کی جو سوچ ہے، ہمیشہ ہم اپنے محسن کے ساتھ ہی لڑے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ المیہ ہے سر، یہ المیہ بن چکا ہے کہ جو ہمارا محسن، دیکھیں نا، آج دیکھیں بچہ ہے وہ باپ کے ساتھ لڑے، کون باپ خوش ہے اپنے بیٹے سے؟ مجھے کوئی ایک دکھائیں۔ استغفر اللہ، بے شک، ہمارے پاس روزانہ کتنے کیس آتے ہیں مساجد کے اندر۔ اب دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے اگرچہ پابندی بھی ہے بھائی 14-15 سال کے بچوں کو نہیں بٹھانا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ آؤ، آپ بیٹھو، سیکھو، صحیح بات، آپ کے اوپر کیا چیزیں فرض ہیں۔
ادب سیکھو، ادب سیکھو، آپ علم سیکھو، آپ کو پتہ چلے گا ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہیں۔ آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے اور ضرب کا دن ہے، اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کس وقت ضرب ہوئی اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، نہیں میں کل نکل کے میں بڑا 21 کو میں بڑا حضرت علی والا، میں جھنڈے، میں یہ سب کچھ کر، لیکن جس وقت حضرت علی کو ضرب لگی آپ آج کیوں سو رہے ہیں؟ ہماری یہ وقت سوتے گزرتا ہے جو حضرت علی نے جاگ کر قربانی دی ہے۔ مسلح پر تھے، یہ بتانا تھا کہ فجر کی نماز کے دوران جو ہے ایک تاریخ کے مطابق، روایت کے مطابق فجر کی نماز کے اندر آپ کو ضرب لگائی گئی، دوران نماز اور سجدے کی حالت کے اندر۔ انہوں نے تو سجدے کی حالت کے اندر جو ہے اپنی نماز کی تکمیل کی، اور جب خون نکلا اور داڑھی مبارک رنگین ہوئی پھر آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو ہماری کامیابی جو حضرت علی سے محبت کرنے والے، جھوٹے نہیں سچے، وہ کامیابی کس کے اندر ہے وہ بتا کے گئے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم کھا کے گئے، شہادت کے اندر کامیابی ہے۔ اپنے آپ کو پیش کرو، اور ہمارے نوجوان جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں سب میرے بھائی ہیں، میں کسی اس سے، میرے سارے بھائی ہیں۔ یقیناً میں ان کے حوصلے کے لیے اتنا کہوں گا کہ آپ کا مقام جو ہے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، بے شک بے شک، کہ آپ کو جو منصب سونپا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مجاہد ہیں، اور کس کے مجاہد ہیں؟ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور آپ اسلامی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ آپ اپنا منصب، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ تو میں آدھا گھنٹہ اس پہ ایسا بولوں کہ سارے مجاہد اور سب چپ ہو جائیں کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں حضرت، میں یقیناً آپ کی گفتگو کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا مجھے روکنے کے لیے، لیکن کیا کروں، مجھے پھر ایک دفعہ دامن وقت کی طرف سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جناب اب ہم نے بزم رمضان کے دوسرے وقفے کو اختیار کرنا ہے، اور جیسے ہی وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے کی طرف رواں کریں گے۔ جی ونس اگین ویلکم بیک۔ بزم رمضان کے دوسرے بریک سے لوٹنے کے بعد آپ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مہمان نے ابھی ہمیں بزم میں جوائن کیا ہے، اور جیسا کہ آپ تمام ناظرین بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج کی شب کے مناسبت سے میں نے اس مہمان کو یہاں پر دعوت جو ہے وہ دی ہے، اور انہوں نے اس کو قبول کرتے ہوئے یہاں پر شرکت کی۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ بڑے ہی زبردست نوحہ خواں بھی ہیں، منقبت خواں بھی ہیں، اور ثنا خوانی بھی کرتے ہیں۔ تو ملاقات کرتے ہیں شیراز علی شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ تھوڑا اونچا بولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام میں چاہوں گا علیہ السلام کے حوالے سے کلام پیش پلیز۔ روزے دار و قیامت کے دن ہیں، روزے دار و قیامت کے دن ہیں، ابن ملجم نے ہے در کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، تم سے چھوٹتا ہے مولا تمہارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہ بکا ہے، سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہ بکا ہے، خاک اڑاتا ہے در کا کنبہ، روزے دار و قیامت کے دن ہے، گھر میں خالق ہے در کو مارا، جانشین پیمبر کو مارا، ہائے سجدے میں سرور کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہیں، آل احمد پہ آفت
آفت آئی بے قصوں پہ یتیمی ہے چھائی اٹھ گیا سر سے ہے در کا سایہ روزے دار و قیامت کے دن ہیں ابن ملجم نے ہے در کو مارا روزے دار و قیامت کے دن ہیں. سلامت رہیں شراز. اور ناظرین کرام، جس طرح کا سوز و سلام ہمارے اس خوبصورت سے نوجوان نے پڑھا، یقیناً اس وقت جو اسٹوڈیوز کی کنڈیشن ہے اسے میں دوبارہ سے اختیار کرتے ہوئے یہاں پر اب سب سے پہلے اپنے مہمانوں کی جانب بڑھوں گا جنہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا. ان سے چاہوں گا ان کے ایک ایک پیغامات کو وصول کرنا. تو مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ بزم کے حوالے سے اور آج کی اس نشست کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے تمام ناظرین کو؟ ماشاءاللہ آج کی بزم بہت ہی اچھی ہوئی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یاد بھی آج تازہ ہوئی ہے. اور دوسری ہماری بزم کے اندر جو ہماری پاک آرمی کا ذکر ہوا ہے، ان کو دل بڑا کرنا چاہیے جنہوں نے حضرت علی کو نہیں چھوڑا. تو آپ ان لوگوں سے اچھی کیا توقع رکھتے ہیں؟ لوگوں کے تیر ہر دور میں اچھے لوگوں پہ آتے رہے ہیں. بے شک. آپ دل بڑا کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا بات. آپ کے ہر میدان میں ہم ساتھ ہیں، ہم ہر حوالے سے آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہیں تو ہم ہیں، اگر آپ نہیں ہیں تو پھر ہمیں کون چھوڑے گا. صحیح بات. اور دوسرا جو ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں غریبوں کے لیے، بلڈرز، GFS بلڈرز. جی تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی خوش آئین ہیں کہ غریبوں کے لیے اتنا بہترین. میرا تو خود دل کر رہا تھا کہ میں ان سے کہوں ابھی میرا بک کرو. ارے شو کے بعد انشاءاللہ آپ کی بکنگ تیار ہے. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اس وقت جو ہے نا غریب طبقہ بہت پس چکا ہے، بہت زیادہ متاثر ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے جو سوچ دی ہے نا کہ سب 5,000 اگر سب سے غریب آدمی ہے نا وہ بھی یہ لے سکتا ہے 5,000. اچھا حضرت، آپ کی قطع میں معذرت چاہوں گا، 5,000 کے نقلی نوٹ بھی ہمارے لوگوں کے معاشرے میں گھوم رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی سر تھوڑی اصلاح کر دیں، میں چاہوں گا پلیز. تو 5,000 کے جو نقلی نوٹ لے رہے ہیں نا، کہ اگر آپ جیسے اور میرے جیسے بندے کو کوئی 5,000 کا نقلی نوٹ دینا تو ہمیں چاہیے وہ ہم اپنے پاس رکھ لیں، جمع کر لیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے علیحدہ سے کوئی بینک ہوگا؟ ہاں نہ، اس کو پھر ہم ایسا کریں کہ ہم اس کو ضائع کر دیں تاکہ کسی اور کو دھوکہ نہ ہو، ہمیں ہو خیر ہے. میں اتنا ہی کہوں گا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جی بالکل، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ہوشیار رہنا چاہیے. اور اس ہر فیلڈ کے اندر جو اچھے برے ہوتے ہیں، میں سب کو اچھا بھی نہیں کہتا، سب کو برا بھی نہیں کہتا، لیکن اللہ نے آپ کو جو ہے سوچ دی ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ مومن ایک بل سے 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا. اگر جہاں سے آپ نے ایک بار دھوکہ کھایا نا تو دوسری بار آپ کو چاہیے کہ اگر مومن ہیں تو آپ دوسری بار اس طرف جائیں نہیں. بالکل. میں چاہوں گا شرجیل بھائی، آپ بھی اختتامی مراحل چل رہے ہیں بزم رمضان کے، تو آپ کا کیا واقف ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سر اچھا لگا، اور مفتی صاحب نے بھی تقریباً ساری بات مفتی صاحب نے کری دی ہے. صحیح. اور ہمارے ساتھ ہیں بلڈرز کے پراپرٹیز کام کر رہے ہیں اور غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ پاک ان کو اور ترقی دے اور لوگوں کے لیے کام آئے. اور ہم سب کو کرنا چاہیے، ہمیں اپنے قوم کے لیے کرنا چاہیے، ہمیں پاکستان کے لیے اپنے حصے کی اینٹ لگانی چاہیے ہمیں، تاکہ ایک عمارت اچھی تیار ہو. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے لیے کرنا، پاکستان کی عوام کے لیے کرنا ہے، اور یہ عوام کے لیے کر رہے ہیں. بہت اچھا کام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں چاہوں گا برہان بھائی، آپ بھی اختتامی مراحل چل رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ تو ہم تو ایک بات یہی کہیں گے، بہت شارٹ بات ہے کہ کامیابی شور مچاتی ہے. صحیح. یہ ہمارا سلوگن ہے. صحیح. ہم یہ کہیں گے کہ آپ آئیں ہمارے پاس، وزٹ کریں، فزیکلی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کر پھر فیصلہ کریں. بالکل. اور دلشاد بھائی، آپ کی کہہ رہا ہے؟ جی بالکل، برہان بھائی نے بالکل اس کو کمپلیٹ کر دیا. تو بالکل ہمارا سلوگن ایسی ہے کہ کامیابی شور مچاتی ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بلڈرز خالی جگہ پہ ہی کافی سارے اپنے اشتہارات چلا کے اپنی چیزوں کو بیچ دیتے ہیں، پھر اس کی تکمیلی مراحل کافی بہت وقت لگ جاتا ہے اس میں. بٹ اگر آپ GFS یا بلال
हाइट्स के जो अगर प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम पहले शुरू होने के बाद ही सारे एनओसीज हमारे पास कंप्लीट होने के तकरीबन बाद मुकम्मल है। उसके बाद फिर हमें जब एनओसी फॉर सेल हो जाता है फिर हम उसके बाद चीज़ों को अपना फरोख्त करते हैं। जबरदस्त। तो आपसे भी यही है कि आए देखें, आए हमारे प्रोजेक्ट पे पहले विजिट करें, कॉन्फिडेंस लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त रनिंग पे, आके बुक कराएं। और एक अच्छी बात ये है कि अपनी सहूलत के हिसाब से आप अपना इंस्टॉलमेंट प्लान अपने डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़बरदस्त। और यकीनी तौर पे जीएफएस के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो नुमाइंदगान थे, उन्होंने बाखूबी आप लोगों की मालूमात में, अवेयरनेस में इजाफा किया। और शराज आप भी वाइंड अप पे मैं चाहूँगा कुछ अगर कहना चाहें तो, पैगाम देना चाहें तो। बेहतरीन काम कर रहे हैं। बस बेहतरीन। चलें, ज़बरदस्त जी, इन्होंने कह दिया बेहतरीन, और यकीनन नाजरीन भी खास से मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। और स्पेशली आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह 22 या 23 रोज़े को आपकी मुलाकात होने जा रही है बिलाल हाइट्स के जो हमारे रिस्पेक्टेबल एचओडी हैं अनिल साहब, वो हमारे दरमियान हमारी बज़म का हिस्सा होंगे। और मज़ीद जो खुशखबरियाँ हैं, खुशी की जो नवीदें हैं, वो आपको आके सुनाएंगे। और आप लोग के लिए जो इनामात का जो सिलसिला है, जब आप प्लॉट्स की बुकिंग करवाएंगे, उस पर आपको क्या क्या मैसर आएगा, वो इंशाल्लाह आकर आपको ऐलान करेंगे। तो फिलवक्त के लिए मैं अपने तमाम मेहमान गिरामी का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने अपने बहुत बेशकीमती वक्त में से आज हमें वक्त दिया। और तमाम नाजरीन का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो हमारे साथ बज़्म रमज़ान की नशियात में कनेक्टेड रहते हैं और अपने प्रेशियस जो कमेंट्स हैं आप लोग करते हैं, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते हैं, तभी जाकर हम अपनी बज़्म को सजाने में कामयाब होते हैं। तो फिलवक्त के लिए आपका अपना मेज़बान अदनान खान आपसे बाकायदा अलविदा यानी कि इजाज़त चाहेगा इस अपनेपन के साथ कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल रात दोबारा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपसे मुलाकात होगी। फिलवक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।